اور یہ ہم آپ کو جانتے ہیں اور یہ میں اپنی طرف سے محمد رسول اللہ کہلوایا۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ساتھ میں صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر کون؟ اتنے میں جبریل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے کھدوایا، یہ میں نے کھدوایا، مگر کیوں؟ مگر کس لیے؟ جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو خدا سے محبت ہے، آپ نے خدا کا نام لیا، آپ سے محبت صدیق کو ہے، آپ کا نام لیا، اور ہم سب کو آپ سے محبت ہے، ہماری محبت بارگاہ خدا بندی میں رکھا۔ خدا نے فرما دیا اے جبرائیل جا جا وہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کھدوا رہا ہے، اور جا کر کہہ دو محمد رسول اللہ کے ساتھ صدیق اکبر کا نام بھی کھدوا ڈالو۔ کیوں؟ خدا سے محمد کو جدا نہیں کیا، میرے عزت و جلال کی قسم میں صدیق کو محمد سے جدا نہیں کروں۔ بس سمجھ میں آئی؟ یہ خدا چاہتا ہے، بے شک یہ شریعت ہے اور یہ طریقت ہے اور یہ اصول ہے، اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کے سلسلے سے آگئے، سلسلہ صداقت صدیقیہ ان سے چلا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سارے کے سارے کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو عمل ہیں، جو کام ہیں، ایسا نہیں کہ شریعت نہیں تھی، سب سے اچھی زیادہ شریعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تو پیچھے سارے جنات آ کر سکے بات۔ بات سمجھ میں آئی؟ جنات صدیق اکبر کو امام بنا لیتے۔ آج مسجد کا امام آتا تو جنات سمجھ کر بچے ڈر کر بھاگ گئے۔ یہی فرق ہے نا؟ بے شک بے شک، ہاں یہی فرق ہے، ان کے لباس بھی ایسے کہ چہرے بھی ایسے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو باہر کا آخری بات بس، اس کے بعد تقریر ختم۔ بس اس لیے کہنا چاہتا ہوں تاکہ الحمدللہ ایمان ہمارا تر و تازہ ہو جائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو پہلا عشر ہے یہ رحمت کا ہے۔ کیا ہے یہ؟ رحمت کا ہے، ذکر بھی رحمت والے کا ہے، اور رحمت کے حصے لے رہے ہیں، رحمت کے حصے لے رہے ہیں وہ امت مصطفیٰ ہے۔ حصہ جس کو ملتا ہے وہ امت مصطفیٰ ہے، اور وہ امت میں حصہ رحمت کا اسی کو ملتا ہے جو صاحب ایمان ہے۔ بے شک بے شک۔ ابھی لوگ کہیں گے ہم کو بھی ملتا ہے نا، رمضان آ گیا تو بریانیاں شروع۔ رمضان صرف اچھے اچھے کھانے کے لیے چاہتا، بریانیاں، گوشت، مٹن، چکن ٹکے، پیپسیاں، سیب، آپل، انگور، انار، کھاتے کہتے بھی مہینہ بھر روزے رہے تو کم سے کم 4 کلو تو اترتا ہی نہیں، 14 کلو بڑھتا، پھر بھی بولتا میں روزے دار۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ والوں کے روزے یہ نہیں، صرف کھجور سے سحری کرتے، کھجور سے روزہ، ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اچھے کھا کو ڈکارا دیکھو، میں روزہ ہے تو ارے نادر یہ کیا روزہ، صرف دفعہ کا نہیں کھایا، 3 دن کا کھا رہا ہے، ایک دفعہ کا نہیں کھایا روزہ۔ اب یہ لوگ جو بے ایمان لوگ ہیں، کافر یہودیاں وغیرہ ہیں نا، یہ تھوڑا افسوس کرنے کے لیے کیا کرتے، ہمارے قیمتی وقت میں 2 منٹ ان کے لیے نکال دو، اگر کوئی مر گیا تو اٹھ کر کھڑ کر 2 منٹ ٹھہر جاؤ۔ کیوں ٹھہرتے رہے بولے تو ہمارے 2 منٹ ان کے لیے قربان کر دیے گئے۔ 3 گھنٹے پکچر دیکھنا قربان کر دیں، فلمان دیکھنے 3 گھنٹے ہے کہ نہیں، 2 منٹ اب وہ قربان کر دیے تو انہیں جنت کو چلا جاتا ہے نا۔ یہ رواج ان کا، ایسے ان کا بھی رواج، دوپہر کا 1 ٹائم کا کھانا نہیں کھائے تو روزہ ہو جاتا۔ حضرت مولا علی سے پوچھیں، جو ولیوں کے ولی ہیں، جو مولا علی ہیں، پوچھیں
مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز سخاوت کرو، خدا دے، خدا کے نام پہ قربان کر دوں، دے دوں، دے دوں، اور وہ ان کے روزوں پر قربان جائے گی۔ رمضان المبارک کے فرض روزے نہیں تھے، صرف منت کے روزے تھے۔ کس کے؟ منت کے روزے۔ بچوں کو بخار آ گئی، منت کر لیا، اللہ میرے بچوں کی بخار چلی گئی تو میں روزے 3 دن رکھیں گے۔ بخار گئی، روزے رکھنے کے لیے تیار ہوئے، گھر میں پوچھا فاطمہ کیا ہے گھر میں پکانے کے لیے؟ اللہ اس کا رسول گواہ ہے میرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ فاطمہ کا گھر ہے، رسول خدا کی بیٹی کا گھر ہے، خاتون جنت کا گھر ہے، شہنشاہ کونین رحمت دوسرا کا گھر ہے۔ خود بیٹی اگر چاہتی دولت کونین قدموں میں، بے شک بے شک، جنت کی ملکہ، جنت کے عورتوں کی سردار کہتی ہیں گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ میں حدیث نہیں ہے، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، قرآن ان کے روزے بیان کرتا ہے۔ صدقے جائیں وہ روزے کیا ہے، قرآن ان کے روزے بیان کرتا ہے۔ تو فوراً حضرت مولا علی باہر گئے، کچھ آٹا ہدار لیے لا کر دے دیا اور وہ پکائے۔ صبح سحری کیا، شام میں افطار کا وقت آ گیا، افطار کا وقت آ گیا۔ کتنے ہیں افطار کے لیے کھائے؟ افطار کرنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، 5۔ کتنے ہیں؟ 5۔ یاد رکھ لیجئے، عادت جو بھی چھوٹا چھوٹ جانے دو مگر 5 کو نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ کیونکہ دنیا میں بھی 5، قیامت میں بھی 5، جنت میں بھی 5۔ 5 اگر نہیں ملیں گے تو دوزخ میں نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ 5 کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ دنیا 5 سے شروع ہوئی بھائی۔ کتنوں سے؟ 5 سے اتنے صاحب؟ 4 سے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب آدم سے شروع ہوئی۔ نادان کو معلوم ہی نہیں ہے، نادان کو معلوم ہی نہیں۔ خدا پہلے، خدا کے بعد مصطفیٰ پہلے، خدا پہلے، خدا کے بعد مصطفیٰ پہلے، پھر بعد میں آیا ابلیس، پھر بعد میں آدم، پھر بعد میں ہوا۔ کتنے ہوئے بھائی؟ 5۔ چلو، خدا ہے تو ہے، خدا کا نور مصطفیٰ تو ہے بھائی، وہ تو خدا ہے، خدا کا نور مصطفیٰ ہے۔ یہاں آدم کی بات بولو تو میں کہوں گا ہاں آدم پہلے، ہوا، ابلیس، سانپ، مور، 5 ہی چاہے دنیا میں۔ کتنے آئے؟ تو شروعات 5 سے ہوئی۔ اب قرآن بھی نازل ہوا، 5 ہی چاہے تھا آئے۔ کتنے آئے؟ 5 ہی چاہے۔ اور آیت تطہیر اتری تو 5 ہی تن کو بتایا، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں 100 کو چھوڑو، 5 کو پکڑو، بیڑا پار۔ بات سمجھ میں نہیں؟ وہ خاتون جنت کا گھر، دنیا کی ساری عورتوں کی سردار، ہر عورت کو ان کو دیکھ کر سبق سیکھنا ہے۔ گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں، چند آتا خدا لائے۔ افطار کا وقت آیا تو 5 روٹیاں بنی، نہ 4 بنی نہ 6، کتنے بنی؟ 5۔ اب گھر میں 5 کون ہے؟ کیوں یہ علی کا گھر ہے؟ کس کا؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور اس گھر میں کچرا کا ماننے والی باندھی، ہائے قربان جائے۔ علی کے گھر میں جھاڑو لگانے